السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رات کے اس پہر میں ونڈو بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ تقریباً کوئی 2:30 کا وقت ہے۔ کراچی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ایم ڈی ہوم انٹرنیشنل۔ مزید بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف میں دے دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں اچھے سے، جو پرسنلی مل چکے ہیں۔ بہرحال کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے میں اپنا ریئل نیم اور اپنی ایکچوئل آئیڈینٹی آپ لوگوں سے فی الحال شیئر نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی اس سے ان معاملات سے آزادی مل جائے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ 36 سال میری عمر ہے، IBS MBA کیا ہوا ہے، UK سے سیما کوالیفائڈ ہوں، سیما چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، اس کا ایسوسیٹ ہوں۔ فیلوشپ ابھی نہیں ملی ہے۔ جو لوگ بزنس پروفیشنل یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ کرنٹلی جو میری کنسلٹنسی جس کمپنی کے ساتھ چل رہی ہے وہ دنیا کی کچھ بڑی ترین کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے۔ تو اپارٹ فرام مائی بزنس پورٹ فولیو، میں اس کمپنی کے ساتھ انوالو ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنی آئیڈینٹی فی الحال شیئر نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے مل کے جا چکے ہیں پرسنلی وہ جانتے ہیں۔ بہرحال رات کے اس پہر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ریزن یہ تھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں بس ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو ہے میرا، وہ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ MD ہوم انٹرنیشنل ہوں۔ ہوم انٹرنیشنل از اے گروپ آف کمپنی جس میں 3 کمپنیز آتی ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کنسلٹنسی میری الگ ہے۔ کمپنیز میں پہلی کمپنی پراپرٹی ہوم ہے، جو کہ ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، مارکیٹنگ وغیرہ میں ڈیل کرتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ اسپائسیز اینڈ پاستا وغیرہ میں ڈیل کرتی ہے۔ تیسری جو ہے وہ ہے پیرٹس ہوم۔ تو کمپنی کا نام مناسب نہیں ہوگا، ایک ہابی، ایک پروفیشن ہے۔ تو جناب یہ ہابی یا پروفیشن میری فیملی ہابی پروفیشن ہے۔ کمنسمنٹ اس کی ہوئی تھی، اسٹارٹ اپ اس کا ہوا تھا 1986 میں، وین آئی واز بورن۔ بیسکلی ریزن یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ PIA میں ہوا کرتے تھے اس وقت، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، اور میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے انہیں 88 میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دے دیا گیا تھا۔ تو اس وقت میرے ایک ماموں جو ہیں وہ اس ہابی تو نہیں، ان کا پروفیشن تھا خیر، ایمپریس مارکیٹ میں اور لیاقت آباد کی جو برس مارکیٹ ہے وہ اس میں انوالو ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے میرے والد صاحب کو یہ ریکمینڈ کیا کہ جو بھی آپ کا گریجویٹی یا پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے اس کو آپ کہیں بھی انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ میں آپ کو پرندے ریکمینڈ کروں گا، وہ آپ اپنے پاس لگا لیں، اور تاکہ اس سے کچھ معاملات ایسے بن جائیں جو میری بہن اور اس کے بچوں کو جو ہے کچھ فائدہ دے سکیں۔ میری یہ ذمہ داری ہے، یہ میرے ماموں کا وے آف تھنکنگ تھا۔ تو خیر بہرحال وہ یہ کام ہمارے یہاں اسٹارٹ ہو گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے 6ٹھی کلاس میں ٹھیلا لگا کے فروٹ بیچا، ٹافیاں بیچی، اور آج جو کچھ ہوں میں وہ آپ کو انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال خیر انٹروڈکشن بہت لمبا ہو گیا، اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت کیا ضرورت پڑی اتنی رات کو اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آنے کی۔ یہ میری پہلی ویڈیو جو اس طریقے سے بن رہی ہے، اس سے پہلے تو شاید بہت سارے لوگوں نے میرا آدھا فیس بھی نہیں دیکھا ہوگا، جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جس میں فائنینشیل فیزیبلٹیز برڈس کی، بریڈنگ ٹپس برڈس کی، اور بہت ساری چیزیں۔ انفیکٹ 92 رینج آف پروڈکٹس بھی جو میں نے اسٹارٹ کروایا ہے ابھی ریسنٹلی، جس کے اندر سیڈ مکس، سینڈ فیڈ اور بریڈنگ سپلیمنٹس وغیرہ موجود ہیں، وہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمارے والد صاحب کی نصیحت تھی ہم لوگوں کو، وصیت، بلکہ نصیحت بھی نہیں وصیت تھی، کہ بیٹا جس طریقے سے اس ہابی
یا ان پرندوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا ہے تم لوگوں کو، اور جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کو سیکھ کے، ہم لوگوں نے مطلب پوری فیملی نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اب تم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جو جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس کو آگے سکھاؤ، تاکہ تمہارا بھی علم بڑھے. اور ظاہر ہے سیکھنے کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے، تو تم لوگ بھی سیکھتے رہو، اور آگے والوں کو جو کچھ سیکھ لیا ہے وہ آگے والوں کو دیتے جاؤ، تاکہ کم از کم کل کو منہ دکھا سکو کہ جو علم سیکھا اس کا کیا استعمال کیا. تو بس اسی کے تحت جو ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں. وہ بھی یہی اسی بات کی ایک کڑی ہے کہ جو علم سیکھا ہے وہ سکھاتے چلے جاؤ، کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ خود ٹیچر ہوا کرتی تھیں، ایچ ایم کی پوزیشن سے ریٹائر ہوئی ہیں 2006 میں. جائے پیدائش میری کراچی کا ایک چھوٹا سا علاقہ گولیمار تھا، اور آج میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو مجھ سے مل چکے ہیں پرسنلی وہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ برڈز میرے محسن ہیں، اور ان کے حوالے سے جو کچھ بعض گشت آج پورا دن ہوتی رہی اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی. تو یہاں آ کے بات کرنے کا اس وقت جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی برڈ کو اچھا یا برا کہہ رہا ہوں. برڈ سارے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین بنائی ہوئی مخلوق ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. اور اسپیشلی پیرٹس، کیونکہ میری فیملی کی ایکسپرٹیز اسی میں ہے. اور اس پورے ٹینیور میں جو 35-36 سال کا ٹینیور ہے، اس کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا، اس میں جو سب سے بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ طوطے کا کام کر رہے ہیں ایز اے ہابی یا ایز اے پروفیشن، تو طوطا تو وہی ہے جو ہاتھ پہ بیٹھ کے بول سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وقتی ببل تو ہو سکتا ہے. اور یہ دنیا نے دیکھا میری بات کو بہت سارے لوگ انڈورس کریں گے، سیکنڈ کریں گے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں 99 کے اندر جو ہے 6-7ویں کلاس میں تھا، تو میرے ایک دوست کو شوق ہوا طوطے کا، تو اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کی فیملی انوالو ہے تو یار مجھے بھی کوئی اچھا سا طوطا دلوا دو، طوطے کا بچہ دلوا دو جس کو میں خود بڑا کروں اور بولنا سکھاؤں. تو میں والد صاحب کے پاس آیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ویسے تو ہم 100 روپے کا بچہ بولتے ہیں، 80 روپے میں دے دیتے ہیں، 50 روپے کا یہ آیا ہوا ہے، تو یہ کیونکہ آپ کا دوست ہے تو اس میں بہت زیادہ منافع نہیں رکھتا، یہ کچھ دن میرے پاس رہ کے کھا پی چکا ہے تو میں 60 روپے میں دے دوں گا. یہ بچہ تھا گرین رنگ نیک کا. 3,500 روپے کا پہلا گرے پیرٹ کا پیئر ہمارے گھر میں آیا تھا. تو بات جو اس وقت ہو رہی ہے وہ میری کوالیفیکیشن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور الحمدللہ 2003 میں جو میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا ایز اے انٹرنی ان اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم، اینڈ ٹل ناؤ آئی ہیو سرو آلموسٹ ناٹ اونلی دا پاکستان بٹ دا ورلڈ بگیسٹ کمپنیز. کرنٹلی بھی جو میں جس کمپنی میں ایک چھوٹی سی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں، ریجنل ہیڈ ہوں میں ایشیا پیسیفک کا، جس میں دبئی، کراچی اور کابل کے آفیسز جو ہے وہ میرے انڈر میں آتے ہیں. ان کی رپورٹ بنا کے مجھے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سینڈ کرنی ہوتی ہے. اپارٹ فرام اٹ سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے میں اس کمپنی کا نام نہیں لوں گا. اگین جو لوگ مجھ سے پرسنلی مل چکے ہیں یا جن کے پاس میرے وزٹنگ کارڈز ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کمپنی میں ہوں. تو بہرحال خیر میں اس کے علاوہ بتا دیتا ہوں جن کمپنیز کا میں نام لے سکتا ہوں جس میں نے سرو کیا، دیٹ از پیپسیکو، ریکٹ بینکائزر، یونائٹیڈ اسنیکس جو اوئے ہوئے چپس تھا اوچی، اس کے اندر بھی الحمدللہ لیڈنگ پوزیشنز پہ کام کیا. کرنٹلی بھی ایک چھوٹی موٹی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں، یہ چھوٹی موٹی میرا پورٹ فولیو ہے. لیکن یہ سب کچھ برڈس کی وجہ سے، اور اسپیسیفکلی پیرٹس کی وجہ سے. تو جو لوگ اس بارے میں بات کرتے رہے، میری ان سے گزارش ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیں، اور اسٹڈیز میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب شامل ہوتا ہے. تو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا، کون سے برڈز میں کیا ہوتا رہا. یہ ایک کھلی کتاب ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، آلریڈی تقریباً 9-10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے. تو کیا فنچ کے ساتھ ہوا 2001 کے اندر، فنچ آئی 30,000 روپے کا پیئر. ہنگورومو کے ساتھ فیلو ہنگورومو 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے کا پیئر. اور آج اور بھی ایسے بہت برڈز ہیں، لیکن کچھ برڈز ہیں ایسے جو فائنینشلی آج بھی اسٹیبل ہیں. ان کا فیوچر بھی ناٹ اونلی نیئر فیوچر بٹ اے لانگ ٹرم فیوچر کین بی پریڈکٹ ویری ایزیلی.
تو ایک چیز تو یہ کلیئر کر لیں کہ ایک چیز ہے شوق الگ چیز ہے. شوق کے اندر آپ نے 50 لاکھ روپے کا برڈ لیا, رات بھر اپنا شوق پورا کیا, صبح اس کو اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دیا, یا صبح خریدا شام میں کسی کو گفٹ کر دیا, شوق ہو گیا. لیکن بزنس از سم تھنگ ایلس, اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. ٹھیک ہے, تو خیال کریں, ان پرندوں کو برا نہ کہیں. پرندے بہت اچھے ہیں, سارے پرندے بہت اچھے ہیں. ہاں, اگر آپ نے اپنا بزنس رسک کم کرنا ہے تو اٹ از کیپ دس ان مائنڈ کہ ایوری بزنس ہیز اے رسک. اور بینگ اے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ, بزنس رسک کو بہت اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اور میری تو خیر جاب ڈسکرپشن ہی یہ ہے کہ میں پروجیکٹس کی فیزیبلٹی کو جو ہے وہ انڈورس کروں کہ ویدر اٹ از فیزیبل اور ناٹ. میرا ہی سگنیچر ہوتا ہے جب میری کمپنی جو ہے پروجیکٹس کو یس یا نو کرتی ہے. تو پلیز خدا را ایسا نہ کریں, پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, برڈس کو ایکسپورٹ بھی کریں, ضرور کریں, لیکن امپورٹ کر کے برڈن نہ کریٹ کریں. غریبوں کو راتوں رات کہیں پہنچ جانے کا سپنا نہ دکھائیں. راتوں رات کچھ نہیں ہوتا. آج جو کچھ بھی ہے اس پہ بہت محنت ہے, بہت سالوں کی محنت ہے. تو خدا را یہ میرا محسن ہے, اور یہ آپ لوگوں کا بھی ایسے ہی محسن بن سکتا ہے. آج جو کچھ ہیں انہی ورڈس کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ تو شاید میں آج بھی ٹھیلہ ہی لگا کے فروٹ بیچ رہا ہوتا. تو خدا را بینگ اے مسلم آلسو کنسیڈر دس کہ آپ لوگوں کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. تھوڑے سے نفع کی خاطر غریبوں کو کوئی غلط راستہ مت دکھائیں. راتوں رات کچھ نہیں ہونا. محنت سے, لگن سے, شوق سے بہت کچھ ہو جانا ہے. توجہ سے اسٹڈیز کو کمپلیٹ کریں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب اسٹڈی کریں, فیوچر کی پریڈکشن لیں. الٹیمیٹلی ظاہر ہے غیب کا علم تو صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہے, وہی بتا سکتا ہے. لیکن یہ کہ بزنس کے اندر رسک کی جو اسسمنٹ ہے وہ کسی پروفیشنل سے کروائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایسا پروفیشنل جو نہ صرف بزنس کی سمجھ رکھتا ہو کہ واٹ از بزنس, واٹ از انٹرنیشنل بزنس, واٹ از انویسٹمنٹ, واٹ از بزنس رسک, واٹ از پروفٹ اینڈ واٹ از لاس. اپارٹ فرام اٹ لائیو اسٹاک اسپیشلسٹ ایز ویل. تو پلیز ایکسپیرینس سب سے بڑا استاد ہے. ٹھیک ہے, خدا را لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. راتوں رات کچھ نہیں ہونا. امپورٹ ایکسپورٹ انٹرنیشنل بزنس کا پارٹ ہے. صرف وہی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے جو سرپلس میں ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی پرائس کمپیٹیٹیو ہوتی ہے. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, مہنگا خرید کے سستا کوئی نہیں بیچ سکتا. اور جب سپلائی بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ خود بخود کم ہوتی ہے, اور جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائسز الٹیمیٹلی ڈکلائن کرتے ہیں. انٹل اور انلیس کہ آپ کی پروڈکٹ اس کوالٹی کی ہو کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آل دا ٹائم مارکیٹ کے اندر اویلیبل رہے. میں نے کچھ پرائسز کوٹ کیے ہیں, اگین کوٹ کر دیتا ہوں. گرے پیرٹ کا پہلا پیئر 3,500 روپے کا آیا تھا. جس زمانے میں نے اپنے دوست کو بچہ دلایا 99 میں, اس وقت 60 روپے کا دیا تھا, 50 روپے کا آ رہا تھا یا پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, 250 سے 300 روپے کا اس وقت بریڈنگ پیئر ہوا کرتا تھا. 99 کی بات کر رہا ہوں میں. یہ را پیرٹ کا پیئر جو ہے وہ 2,500 سے 3,000 روپے کا ہوتا تھا. 1,000-1,200 روپے کا اس کا بچہ ہوا کرتا تھا. اور جب بزنس کی بات کر رہے ہیں تو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ ایز ویل کہ واٹ از دا ویلیو آف یور کرنسی ایٹ دیٹ ٹائم. 60 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا, بلکہ اس سے بھی کم. تو پلیز خدا را مس گائیڈ نہ کریں لوگوں کو. ہوش کے ناخن لیں, قبر میں جانا ہے اس بات کا خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے اس اسائنمنٹ سے آزاد ہوں گا. تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ پورے چہرے کے ساتھ ملوں گا, فزیکلی بھی ملوں گا. اور ہم نے تو اگلا اسٹیپ اس کا اسٹارٹ کر بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ان پرندوں نے فائدے دیا, ہم آپ لوگوں کو بھی سکھا سکیں کہ
کہ وہ آپ کو بھی فائدہ دیں. آلریڈی یوٹیوب چینل موجود ہے, اس کے اوپر بریڈنگ ٹپس وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں. پلس یہ کہ ہم نے اپنی جو برڈس کے ساتھ ساتھ کوالٹی برڈس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی تھنگس ریکوائرڈ ہوتی تھیں برڈس کو ہیلدی رکھنے میں, برڈس کی مورٹیلیٹی کنٹرول کرنے میں, وہ بھی پروڈکٹس لانچ کر دی ہیں, اور بہت ہی افورڈیبل پرائسز کے اندر بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہیں. جسٹ کانٹیکٹ آن اے واٹس ایپ نمبر. اور ویسے میں نے سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہے اپنا اب اپوائنٹ کر دیا ہے. پہلے لوگوں کو بہت ہی شکایت تھی کہ لوگ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ نہیں کر پاتے ہیں, ہم فیس بک پہ آپ جواب نہیں دیتے ہیں, واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیتے ہیں. تو اب ناؤ دیر از اے ہینڈلر اپوائنٹڈ دیئر, اور بہت ایکٹیولی جو ہے وہ رسپانس کر رہے چیزوں کا. آئی ایم ویری مچ ایکٹیولی ناؤ انوالو ان آل دیس تھنگس, کیونکہ ظاہر ہے محسن کو تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا, باقی ساری چیزیں تو بعد میں, محسن پہلے. تو اور انشاءاللہ میری یہ نہ صرف یہ کہ تربیت ہے, بلکہ میری اپنی بھی ظاہر خواہش ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ جو کچھ سیکھ لیا ہے وہ آگے والے کو سکھا جاؤ, کسی اور کے کام آ جاؤ, تاکہ قبر میں جواب دے سکو کہ جو علم سیکھا اس کا کیا استعمال کیا. تو کم از کم جواب دینا ہے سب کو ہی, اس دربار میں حاضری دینی ہے, تو کچھ اس کی بھی تیاری کر لیجیے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے. کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, مس گائیڈ مت کریں لوگوں کو, خدا کا خوف کریں.